اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد من شجاعت الحسینی وغیر العباسیہ ولعنتہم۔ تمام مومنین کو جو عالمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، عزاداران کریم کربلا، حال ہی میں ایک کرسچن پاپ ہیں، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، انہوں نے جو ہماری عیسائی برادری کے ہاں عزاداری امام حسین قائم ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی نکتہ چینیاں کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ اعتراضات بھی وارد کیے ہیں۔ جب ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے تو بارہا وہ اپنی گفتگو میں یہی کہے جا رہے تھے کہ میرے پاس اس کا کوئی ہسٹوریکل ریفرنس نہیں ہے اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ کچھ مصائب مولا حسین کا بھی انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی ہے اور پوری کی پوری ان کی جو گفتگو تھی وہ اسی بات پر ٹکی ہوئی تھی کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف ہسٹوریکل ریفرنس۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہمارے بائبلک اصول اس کو آن نہیں کرتے، اور بھی بہت اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ آپ ڈائریکٹلی پہلے ان کی ویڈیو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے یہ ہماری جو آج کی نشست ہے اس میں یہ واضح کریں گے کہ انہوں نے بائبل زیادہ پڑھی ہے یا الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے۔ بسم اللہ۔ ان دنوں محرم کے دن ہیں، آپ جانتے ہیں، اور جو ہے وہ محرم کے ایام میں ذرا بارش صاحب ذرا اس کو دیکھیں، ذرا مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے ذرا ہوا کا۔ محرم کے دنوں میں پچھلے چند سالوں میں، اس سے پہلے میں نے راولپنڈی کا بیٹا ہوں، میں نے نہیں دیکھا اس طرح سے اس سے پہلے، لیکن ابھی چند سالوں سے کچھ جو لوگ ہیں وہ سلیبیں اٹھا کر جو ہے وہ تعزیتی جو یہ جلوس ان کے نکلتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں دوسروں کے ایمان کی، یاد رکھیں، دوسرے جو بھی ایمان رکھتے ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ احترام ان کا کرتے ہیں، لیکن ہر ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ مسیحی ایمان نہیں ہے۔ پاک کلام میں مسیحت نے کبھی بھی اپنے بائبلی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ میں جہاں تک میں جانتا ہوں، کچھ عرصہ تک میں بھی اسی دوڑ میں شامل ہوا اور یہ سمجھتا رہا کہ مسیحوں نے کربلا میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے تاریخی بیانات جو ہیں وہ مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملے۔ آگے اگر ہو سکتے ہیں تو میری رہنمائی ضرور کریں اگر میں اس معاملے میں غلط ہوں۔ دو تین چیزیں ہیں جو ہم مسیحی دہراتے ہیں، اور اس میں ان کے جو علماء ہیں کئی دفعہ وہ بھی انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ کچھ علماء ہیں ان کے جن کو میں نے سنا کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کا کوئی، اور واقعی ریٹن مجھے کوئی اس کا حوالہ نہیں ملا۔ اگر میں پھر کہوں گا، کم علمی کے سبب سے میں اگر نہیں اس حوالے کو دیکھ پایا تو آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ان واقعات کا موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ جو خانوادہ رسول تھا، رسول اسلام تھا، جن میں حضرت حسن اور حسین اور ان کا خاندان شامل تھا، ان کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ مسیحی دو لوگ کم از کم شامل تھے اس جنگ میں۔ ایک کا نام جان تھا اور ایک کا نام ایلیا تھا۔ اس کے میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میرے پاس کوئی تاریخی حوالہ موجود نہیں ہے اس بات کا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جان اور ایلیا جو نام رکھے جاتے تھے، آج بھی رکھے جاتے ہیں، جان ایلیا ایک بہت بڑا شاعر بھی ہے ہمارے ملک کا، تو یہ نام اس لیے رکھتے ہیں وہ کیونکہ یہ دو مسیحی نوجوان یا لوگ تھے جو کربلا کی جنگ میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کے ساتھ شامل تھے۔ دوسرا ایک اور واقعہ مسیحی لوگ کہتے ہیں، اور بہت عرصہ تک میں بھی اس کو کہتا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے جب حوالہ نہیں پایا تو پھر میں نے کہنا بند کر دیا اس کو۔ وہ حوالہ یہ تھا کہ کوفہ کا بشپ، اس نے حضرت حسین کا سر لے کر آلٹر پر رکھا، ان کے احترام کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے کہ یہ اس طرح سے سر لے کر جانا نیزے پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ
جو ہے وہ رسول اسلام کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو لے کر انہوں نے چرچ میں آلٹر پر رکھا۔ یاد رکھیں، آلٹر صرف خداوند یسوع المسیح کے لیے مخصوص ہے۔ تو سامعین، جیسا کہ بات واضح ہے، انہوں نے بارہا اپنی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ہسٹوریکل ریفرنس نہیں ہے اس بات کا۔ تو سر، جب آپ کے پاس پہلی بات تو یہ ہسٹوریکل ریفرنس ہے نہیں، سو ہاؤ کین یو اسپیک؟ کس طرح پھر آپ آگے اس طرح ساری چیزوں کو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو اس کا بیان کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا جو حامل اہمیت نقطہ ہے، انہوں نے کچھ جو ہماری عیسائی برادری کے عزادار ہیں انہیں کہا ہے، کیونکہ مولا حسین کی عزاداری میں تو کیا برادران اہل سنت، کیا یہ عیسائی، کیا ہندو، اور ہمارے پاس تو پورا ایک ہسٹوریکل سیکوینس ہے، جس طرح مراٹھوں نے، راجپوتانہ نے، کن کن طبقات نے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، البتہ محبت حسین سے ضرور تعلق تھا، کیونکہ کریم کربلا نے کربلا میں جو دروس دیا، پہلا درس دیا ولایت امیر المومنین کا، اسی کی ڈیفنس میں کربلا کی جنگ ہوئی ہے۔ دوسرا درس کریم کربلا نے دی ہے انسانیت کا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ خیر، اب ڈائریکٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ آج تک پراپرلی ریسرچ ورک کوئی کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے کرسچنز بیچارے وہ اس لیول کے محقق ہوتے نہیں ہیں۔ کچھ ہوں گے، مجھے اب مکمل علم غیب تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن ان کا اس پہ کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ علماء جو ہیں وہ کربلا کے کچھ واقعات سے انکار کرتے ہیں، جیسے لشکر حسین میں حضرت جان، اور دوسرا انہوں نے نام لے لیا ایلیا، اور نہیں سر، ایلیا نام کا کوئی کربلا کا شہید نہیں ہے۔ کربلا میں ٹوٹل 2 نہیں 3 کرسچن شہید ہیں، حضرت جان بن حوی نصرانی سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت وہب بن عبداللہ بن حباب قلبی نصرانی، اور تیسرے جو ایک غیر معروف شہید کربلا ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا، قیس بن عبد المسیح نصرانی سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ 3 کربلا کے شہداء ہیں، 2 نہیں ہیں۔ دوسری بات، بائبلک اصولوں کی یہ بات کر رہے تھے، دیگر باتیں کہ شیعہ علماء اس کا انکار نہیں، ہمارے علماء قطعاً انکار نہیں کرتے، کسی نے غلط بتایا ہے آپ کو، وہ قطعاً غلط بتایا ہے۔ ہمارے یہاں تو پوری کتابیں موجود ہیں ان معاملات کے اوپر۔ میں اب وضاحت کرتا ہوں۔ ایک تو وہ کریم کربلا صلوات اللہ علیہ کے سر مبارک کا کلیسا میں رکھا، جناب نے کہا نہیں جی، فقط خداوند یسوع مسیح کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ استغفر اللہ، آپ کو کس نے کہہ دیا امام حسین انسان تھے؟ وہ بشری تقاضوں سے بالا تر شخصیات ہے، جس کی گردن کٹ جائے لیکن نوک نیزہ پر بھی تلاوت جاری رہے، وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس، وہ نور الہی ہے نہ کہ انسان، اور قرآن میں بھی جا بجا اس کی تائید موجود ہے، تفاسیر اہل البیت اور تفاسیر مخالفین مکتب اہل بیت کے ساتھ صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ سب سے پہلے امام حسین سے عیسائیوں کی محبت، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، یہ ہمارے محقق فاضل ارتضیٰ بھائی صاحب کی کتاب ہے، سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، صفحہ نمبر 25 پر انہوں نے بڑی ایک یہاں پہ آپ کو ایک ہسٹورک چیز دکھانے کی کوشش کی ہے۔ کاش کے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ہم دکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ یہ وہ مقام، اس کی تصویریں، اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، بالبک لبنان میں موجود راہب کا کلیسا، جہاں امام حسین صلوات اللہ علیہ کے سر اقدس کا مقام بھی موجود ہے۔ یہ وہی راہب ہے جسے امام حسین صلوات اللہ علیہ نے 7 بیٹے دیے تھے۔ اللہ اکبر! جی ہاں، وہاں پہ آج بھی وہ مقام سامعین گرامی قدر موجود ہے۔ اس کے گھر کی ساری تصویر وغیرہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے ایز پر ان دا بک۔ اس پہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس، مستقل حدیث راہب پر پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں جی یہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پہ صرف خداوند یسوع مسیح کی ہی معاملات ہو سکتے ہیں، تو پھر پتہ یہ چلا، ہم نے تو ثابت کر دیا کہ مولا حسین کا سر وہاں رکھا گیا تھا، اس مقام کی تصویر بھی آپ کے پاس دلیل کے ساتھ دکھائی ہے۔ تو پھر یہ پتہ چل گیا، یا تو آپ کی تعلیمات ناقص ہیں، اور اگر آپ کی تعلیمات کامل ہیں تو اس راہب نے جو مولا حسین کا سر رکھا تھا، گویا کہ وہ مولا حسین کو خدا مانتا تھا۔ اب دونوں میں سے ایک پوائنٹ ہے، جو آپ کو پسند آئے اسے اٹھا لیجئے گا۔ خیر، دوسرا بائبلک رولز کی مخالفت میں جا رہا ہے، یہ ہے وہ، نہیں سر، یہ آپ کی، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کم علمی ہے، معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے اس طرح بولنا نہیں چاہیے، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ تھامس میکلوین صاحب کی کتاب میرے پاس موجود ہے، شیعی بلیوز ان دا بائبل۔ بائبل شیعہ عقائد سے بھری پڑی ہے، الحمدللہ۔ سامعین، دنیا کا کوئی ایسا مکتب، مشرب، مسلک نہیں ہے جہاں پہ الحمدللہ مکتب اہل بیت کی یہ محنتوں کو سراہا نہ گیا ہو۔ اٹس این obvious ریزن۔
تیسرا، آپ نے شاید ان لوگوں کی کتابیں پڑھنے میں تھوڑی سی ہو جاتا ہے، بندہ اس لیول کا مطالعہ نہیں کر پاتا، لیکن کرنا چاہیے سر. اب میں آپ کا نام نہیں جانتا ورنہ میں آپ کو بائی نیم مخاطب ضرور کرتا، لیکن سر میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ بیان دینے سے پہلے تھوڑی سی ہسٹوریکل ریسرچ تو اپنی کمپلیٹ کیا کریں. آپ کے گھر کے علماء وہ پوری کتابیں لکھ رہے ہیں کہ بائبل میں شیعہ عقائد موجود، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بائبل کے اصولوں کے خلاف ہے. بھائی کون سی بائبل ہے آپ کی؟ وہ بائبل ہمیں بھی لا کے دیں جس میں حسین کی مخالفت ہو، ورنہ الہامی کتاب میں حجت خدا کی مخالفت کبھی کر ہی نہیں سکتی. خیر، اب اسی سارے وہ پہلے تو ہم نے شیعہ عالم کی کتاب پیش کی تھی، اب اس پر الحمدللہ ایک کرسچن رائٹر کی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ امام حسین صلوات اللہ علیہ، ایک عیسائی محقق کی نظر میں یہ بیسیکلی اس نے عربک میں کتاب لکھی تھی، الامام الحسین فی فقر المسیحی، اور رائٹر اس کے ڈاکٹر اینٹین بارا، ان کی فوٹو بھی اوپر لگی ہے. انہوں نے کریم کربلا پہ پوری کتاب لکھ ماری ہے. حضرت پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے سلطان کربلا پہ. ہاں جی، تقریباً 391 پیجز کی یہ بک ہے، آلموسٹ 400 بنتے ہیں. جی سر، ویئر آر یور بائبلک رولز ناؤ؟ اب آپ کے بائبلی اصول کہاں گئے؟ تحقیق کر گیا نا تھا سر. خطبے دینا اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرنا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن تحقیق کیا کریں. خیر، مولا حسین تو مولا حسین. آئیں ذرا بائبل میں الحمدللہ ہم کچھ اور بھی دکھا دیں. اب ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایز پر آر ٹائٹل، ہم جو ٹائٹل میں ہمارا فیک تھم نیل نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم نے الحمدللہ ہمیشہ وہی بات کی ہے جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے. تو آئیں جی ذرا آگے چلتے ہیں. یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے کتاب مقدس، الحمدللہ پرانا اور نیا عہد نامہ بائبل سوسائٹی نارکلی لاہور سے چھپی ہے. بائبل سے ہی جواب لے لیں آپ. اس میں سامعین اللہ اکبر، یہ یرمیہ کی انجیل میں آیت نمبر 10 میں یا واضح و حقیقت قاہرہ موجود ہے، پیج نمبر 761 پہ. جن کے پاس بائبل ہو وہ ٹیلی کر سکتے ہیں، اور انکل آپ تو لازمی کیجئے گا. کیا جی؟ یہ خداوند رب الافواج کا دن ہے، یعنی انتقام کا روزہ، تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے. پس تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی، ان کے خون سے مست ہوگی، کیونکہ خداوند رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہے. اللہ اکبر. ہاں جی، دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہے، اور یہاں پہ انتقام خون حسین کی بھی بات ہو رہی ہے. سر میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کا نام نہیں پتا، اس لیے میں آپ کو سر یا انکل کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں. آپ کو تو بائبل میں اور بائبلک رولز کے مطابق عزاداری حسین وارہ نہیں کھا رہی تھی، یہاں بائبل میں مختار ثقفی نظر آ رہا ہے. جی سر، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا بائبلک رول سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرات کے کنارے ذبیحہ سلطان کربلا کی بھی بات آ گئی، اور خداوند رب الافواج کا بدلہ الحمدللہ مختار ثقفی کا بھی نام اندر آ گیا. مولا حسین کی بات تو دور کی بات ہے، ہم نے مولا کا ملازم مختار نکال کے سامنے رکھ دیا. تو ہاں جی، ہاؤس دا جوش. اب آپ کیا کہیں گے؟ اس سے بگ ڈیل نہ ہو. خیر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، خدا را تھوڑا پڑھ کے آیا کریں. خدا را، یہ بریلوی دیوبندی یا وہابی کو آپ جواب نہیں دے رہے ہیں جنہوں نے بائبل پڑھی نہیں ہوتی اور منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے. الحمدللہ یہ مکتب اہل بیت کا راج ہے. جی، ذلت ہے مقدر باطل کا، بس راج کرے گی کرب و بلا.